صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ سارا مجمع درود پاک پڑھیے. ایک شخص بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، سب لوگ پڑھیں اللہم صلی اللہ. وسلام علیک دائما یا رسول اللہ. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما معزز علماء اہل سنت، میرے امامی کی زینت، معزز مفتیان اکرام، معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ زور سے بولیں الحمدللہ. یہ نوجوان جو جا رہے ہیں میری تقریر شروع ہوتے ہی بیٹھے تھوڑی 5 منٹ تو سن لیتے ہیں نا کم سے کم. اے بھائی بیٹھ جاؤ. یہ جو 2 لڑکے چلے ہیں میری تقریر شروع ہوئی ہے اور یہ اٹھ گئے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ ان کی میں کچھ خدمت کرنے چاہتا تھا تو یہ ایسے ہی جا رہے ہیں، تو ان کی کمی ہے میری کمی؟ بتائیں نا ذرا. ہو سکتا ہے نا میری یہ آخری تقریر ہو زندگی کی؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ تقریر کرنے والے کی یہ آخری تقریر ہے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی آخری تقریر ہو. ہم جب تک مومن نہیں بنیں گے ہمیں کچھ فائدہ قرآن حدیث کا نہیں ہوگا جب تک ہم کاغذی باتیں کریں گے. اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر اسلام ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے، حدیث شریف کو کوٹ کیا ہے امام غزالی نے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سفر پہ جا رہے ہیں. توجہ کریں بھائی ذرا میری طرف. ذرا میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں. میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں. موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا. لوگ کہتے ہیں مرتے مرتے بچا ہوں. آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا. لوگ بچتے بچتے مر جائیں گے. گناہ انسان تب کرتا ہے جب وہ بھول جائے کہ اسے مرنا ہے. یہ فطرت ہے انسان کا. جب وہ بھول جائے گا مجھے مرنا ہے تو وہ پھر گناہ کر سکتا ہے، کرے گا. تو حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں سفر پر تھا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ استنجا فرمایا. پھر حضور نے وضو کرنا ہے اور کوئی 5-10 قدم دور پانی بھی تھی. حضور نے مگر 5 قدم جانے سے پہلے تیمم کر لیا ہے، یعنی حضور نے مٹی سے تیمم کیا ہے. ابھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب پانی میسر نہ ہو تو پھر مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے، مگر جب پانی بھی ہو تب یہ کیا حضور نے. تو حضرت عباس بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے حضور سے عرض کی میرے آقا یہ مجھے راز سمجھ نہیں آیا، سامنے پانی موجود ہے اور آپ نے یہ تیمم کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا کریم روئے اور فرمایا مجھے میرے چچا وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں پانی تک، تو میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتا، تو میں نے 5 قدم پہلے ہی یہ تیمم کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم سب موت کے قریب جا رہے ہیں. اور یاد رکھنا میری اس بات کو، جب تک آپ اپنے مقصد کو نہیں سمجھو گے دنیا میں کیوں آئے ہو. آپ کو اور مجھے آزمائش کے لیے بھیجا گیا، ہمیں اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا گیا. یہ جو آپ کو زندگی ملی ہے یہ زندگی دائمی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے. یہ آپ شارٹ وزٹ کے لیے آئے ہیں اور آپ کا امتحان چل رہا ہے. بس یہ بات آپ سمجھ کے لیں. مجھ سے نعت شریف پڑھنے کے لیے کہا تھا مگر میں عظمت بھائی کے لیے اپنے نعت کا وقت دیتا ہوں، وہ پڑھیں گے نعت شریف انشاءاللہ. یہ مولانا آ رہے تھے تب بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ 2-3 شعر پڑھ دیں، مگر مجھے ڈر رہتا ہے کہ میرے نوجوان میری بغیر بات سنے چلے نہ جائیں. اور یہ میں اور بات کر رہا ہوں، یہ کوئی اس میں کوئی تصنع میرا نہیں ہے، واللہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو یہ سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ میں حضور کو کیا جواب دوں گا. میں اپنے حضور کو کیا جواب دوں گا کہ جب حضور مجھ سے پوچھیں گے میں نے تجھے مائک بھی دیا تھا، زبان بھی دی تھی، کرسی بھی دی تھی،
تو گھٹیا تھا، کسی لائق بھی نہیں تھا، تیری اوقات کچھ نہیں، مگر تو نے پھر کیا بیان کیا، یہ بس۔ تو آپ سب حضور کی امتی ہو، میں آپ کا خادم ہوں۔ میری جو تعریف کر رہے تھے زاہد بھائی، یہ ان کی حضور کی اولاد سے محبت ہے، اللہ اس کا بدلہ انہیں عطا کرے۔ مگر تعریف کی بات تو چھوڑیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، میں تعریف کی تو بات کی ہوتی ہے۔ ہاں، میرے جیسے لوگ تعریف کے لائق نہیں ہوتے، وہ لوگ تعریف کے لائق ہیں جنہیں پتا چل گیا ہے وہ جنتی ہے نا۔ تو یہ انہوں نے مولانا صاحب نے کہا ہے، تو میں جلدی اگر آپ کہیں تو بڑی اچھی شہباز بھائی نے نعت پڑھی ہے اور عظمت بھائی نے میرے بات پڑھنی ہے، میں بیٹھ کے سنوں گا انشاءاللہ۔ حالانکہ ان کا اعلان ہو رہا تھا تب بھی میں راضی تھا، میں نے کچھ کہا نہیں تھا، پھر اگر یہ جو ڈیسائیڈ اسٹیج کرتا ہے ہم تو اس کے فالوور ہیں۔ تو جب مولانا قمر الدین مفتی صاحب نے مجھ سے کہا تھا تو میں کہا ٹھیک ہے آپ جیسا بہتر سمجھ، مگر جب 2-3 شعر کے لیے کہہ رہے ہیں تو پڑھ دوں تو اتنی ہلکے تو ہم لوگ نہیں سنتے نا، ہم لوگ ذرا سننی ہے نا، اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں۔ الحمدللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یار اللہ نے لبیک یا رسول اللہ، آپ کو تو زبان بھی دی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت۔ ماشاءاللہ آپ بولنے لگے ہیں، مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ذرا آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو پھر پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ میری آواز تو بہت اچھی نہیں ہے مگر اس حکم سے باہر ہے، اعلیٰ حضرت فرمائے جس کی اعلیٰ حضرت فرماتے جس کی آواز زیادہ خراب ہو وہ محفل میں نعت نہ پڑھے، اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میں اس وجہ سے اس حکم سے باہر ہوں، تو اس وجہ 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، دل لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا کوئی عاشق مدینے سے آیا ہے، مدینے سے آیا ہے کوئی عاشق، وہ آ کے بیٹھا ہے اپنے گھر پہ، کوئی پوچھ رہا ہے بتانا مدینہ کیسا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا کیا بتاؤں کہ کیا، اور دنیا والے دنیا والے درد دل کی دوا شعر اور پڑھتا ہوں، پھر آپ بیٹھ جائیں اپنی جگہ، پھر میری تقریر سنیں۔ پڑھتے رہی ہو تو سبحان اللہ، پڑھے ذرا دل لگا کے بولے نا سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں، بڑی مہربانی آپ کی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ میں حضور کے لیے نعت پڑھا ہوں، میں حضور کے خیال میں، مجھے کسی کا خیال نہیں آتا، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا کیا کوئی دوسرا
شعر زاہد بھائی، یہ شعر آپ کے لیے. میرے دل میں حضور رہتے ہیں، دل میرا دوسرا مدینہ، سبحان اللہ. دل میرا میں نعت نہیں پڑھتا. اب آپ پیسے نہ دیں مجھے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیں، تقریر کرنے دیں مجھے، میں تقریر شروع کر رہا ہوں. کوئی دوسرا مدینہ ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. میں تقریر کرنے آیا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دیکھو سنو میری بات، سنو میری بات سنو. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے سے جب بلاوا آ جاتا ہے جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں. وہ حضور دیتے ہی اس وجہ سے پیسے کہ مدینہ جاؤ. اب آپ کے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا مدینے سے کہ آ جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں بلاوا نہیں آ رہا، کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں، زمینیں لکھی جا رہی ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے. ایک مقرر صاحب کہہ رہے تھے بھائی مجھے ایک آدمی نے تقریر کرتے کرتے عمرے کا ٹکٹ دے دیا. میں پیچھے بیٹھا تھا، میں نے کہا یار میں تو آپ کو جانتا ہوں پرسنلی، آپ کے اوپر تو 10 سال سے حج فرض ہے اور آپ عمرے کے ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں. یعنی بھکاری کہیں بھی پہنچ جائے بھکاری رہتا ہے، یعنی اس کا مزاج نہیں بدلتا ہے نا. نعت خواہ کہتے نہیں میرا دل تڑپ رہا ہے، کوئی تڑپتا نہیں ہے، بے وجہ کی باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے اور چل رہا ہے سینہ اور مجھے لے چلو مدینہ. میں نے کہا یار تجھ سے کس نے منع کیا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے مائک پہ بیٹھ کے. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا 10 لاکھ کی کار خرید لی اور تو مدینے نہیں گیا ابھی تک. بات کرتے ہیں لوگ اور مدینے جاتے ہیں تو کچھ لوگ بدتمیزی وہاں تصویریں کھینچتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں تو رونا چاہیے. میں کہاں آ گیا؟ اللہ اللہ اللہ. مدینے کے لائق نہیں یا رسول اللہ. میں کعبے کے لائق نہیں نہیں تھا، میں آپ کے در کے لائق. آپ نے مہربانی کی ہے، ہم تصویر نہیں بناؤں گا یا رسول اللہ، میں اپنی تقدیر بناؤں گا. زندہ باد. زندہ باد. نعرہ تکبیر. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ. بس ایکو کم کرو. تقریر شروع کر رہا ہوں. تقریر میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. کیا بولو؟ اور ایمان پاک ہے. کیا ہے؟ پاکی کا نام ایمان ہے. تصویر بنائیں گے جو تھوڑا سا اس کو ارے تقریر پوسٹر بھی تصویر بنا دیں. میں نہیں، پوسٹر میں تصویر نہیں بنانی چاہیے کسی طرح کی، میں تقریر میں کر دوں گا انشاءاللہ. آپ تشریف رکھیں. یہ زاہد بھائی نا دیوانے ہیں غوث پاک کے، انہیں لوگ سب نہیں سمجھ سکتے. ان کی یہ شعر پڑھتے ہیں تو لوگ ہنسنا نہیں چاہیے، یہ شعر کا انداز ہے ان کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں پھر سے مدینہ دکھا دے. آمین. آپ سب کو دکھائے. اگر آپ کہیں تو میں رمضان میں جا رہا ہوں، سب کے لیے گزارش کر دوں بلانے کے لیے. لبیک یا رسول اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. عرض کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ ایمان. اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے صدر، ہندوستان کے صدر، وزیر اعظم کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان کے لیے دی. مگر اگر یہ ایمان چھن جائے تو صوفیہ نے لکھا ایمان پاک ہے اور یہ پاکی کو پسند کرتا ہے. جب گندگی اس کے اندر آنے لگتی ہے نا دل کے اندر تو ایمان ہلکے ہلکے نکلنے لگتا ہے. حضرت سیدنا مولا علی، ان کے خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن بصری، جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا اور صوفیہ میں بڑا نام ہے حسن بصری کا. تابعی بزرگ ہیں، حسن بصری ہیں. وہ فرماتے ہیں میری بستی کا ایک بصرے کا حافظ قرآن، اس سے بہتر نہ کوئی حافظ تھا نہ اس سے پکا کوئی حافظ قاری تھا پورے بصرہ میں. وہ اتنے بہترین قرآن
پڑھتا تھا اور اتنا اچھا اس کو یاد نہ پہتے، مگر ایک دن وہ فجر کے بعد میرے پاس آیا اور رونے لگا، کہنے لگا میں برباد ہو گیا حضور، میرے لیے دعا کرتے، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں کہیں کا نہیں رہا ہوں، میری بربادی ہو گئی۔ میں نے پوچھا بتانا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور کل سے مجھے قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں، ایک ایک لفظ میرے سینے سے نکل گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی کا میں پیچھا کر رہا تھا، پیچھا کرتے کرتے اس پہ میں نے غلط نظر ڈالی، بدنگاہی کی، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ حافظ قرآن ہو کے میرے پیچھے چلتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے لفظ کے بعد ایسی گھبراہٹ میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میرے سینے سے قرآن کا ایک ایک لفظ یاد نکل گیا۔ میں پوری رات رویا ہوں، ایک بھی قرآن کا لفظ یاد نہیں، ایک بھی سورہ یاد نہیں۔ حضور ابھی تو میرے دل سے صرف جو ہے وہ قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا رب زیادہ ناراض ہو جائے، میرا ایمان بھی نکل جائے، میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے ایک بار بدنگاہی کی تو میرا ایمان نکل گیا، میرا قرآن نکل گیا، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ کہتے ہیں وہ زارو قطع روتا تھا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا توبہ کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ وہ پوری دن توبہ کرتا رہا، پوری رات توبہ کرتا رہا، اور صبح کو دوسرے دن اللہ کا فضل ہوا، اس کے سینے میں قرآن واپس اللہ نے بھیج دیا، اس کے سینے میں قرآن واپس آ گیا۔ مگر نہ تو حسن بصری کی طرح اب پیر ہے، نہ اس حافظ قرآن کی طرح اب مرید ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں بتاؤ ذرا، ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ تلوار چلا رہا ہے، امام غزالی لکھا ہے وہ تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی تلوار کو پھینکا ہے، اور تلوار کو پھینکنے کے بعد اس نے پھر اپنا جو ہے نا اپنا چاقو نکال کے اپنی آنکھ میں مارا ہے، اور آنکھ میں مارنے کے بعد اس نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی ہے۔ اب شور مچا ہے، شور اتنی زور سے مچا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ تو نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پوچھا بتانا تو نے یہ آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی، یہ بتانا۔ ہم سب روتے تھے، پوچھتے کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ایک گناہ ہو گیا، اس گناہ کے کفارے میں ایسا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بدنگاہی کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں جہنم کی کیل ٹھوکی جائے گی۔ پھر میرے نبی سچے ہیں، نبی کا فرمان بھی سچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ میں بدنگاہی کی وجہ سے جہنم کی کیل ٹھوک دی جائے گا۔ کیا مطلب؟ کل کہتے ہیں ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی، اور جب میں نے یہ سوچا لڑکی پہ نظر پڑ گئی تو میں نے سوچا کہیں میری ایک آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ وہ کہتا عتبہ بن غزوان صحابی کہ میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، ایسا تم نے خوف دیکھا کبھی؟ ایسا تقویٰ دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، بتائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے، اور وہ زارو قطع روتا تھا۔ صحابی کہتا تھا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا اللہ صرف تجھے معاف نہیں کرے گا، جو تیری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معافی عطا کرے گا۔ مگر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہ تو ایک صحابی ہے، ایک بار نظر پڑی ہے، مگر یہاں کوئی ایسا نوجوان لڑکا پڑا ہوگا اس کے پاس وہ جو خالی جو فری ڈیٹا آتا ہے، اس کا جیو کا ڈیٹا آتا ہے، اس کا ایئرٹیل کا ڈیٹا آتا ہے، اور وہ سمجھ رہے سب کچھ آسان ہے، میں گناہ کرتا جاؤں پکڑا نہیں جاؤں گا، اور راتوں کو گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اور آج تو ایسا اللہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان بیٹھا ہوگا جس کے موبائل میں گندی تصویر نہ ہو، جس کے موبائل میں گندی ویڈیو نہ ہو، جس کے جو گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو، جو انسٹاگرام نہ چلاتا ہو، جو فیس بک نہ چلاتا ہو، اور فیس بک پہ گندی تصویریں آتی ہیں، پڑھنا عورتیں آتی ہیں۔ یہ ایمان کے ختم ہونے کا دور ہے، یہ قیامت کا قرب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنی زندگی کو پاک کر لو، اپنی تنہائیوں کو بدلو۔ اب تو اس قدر اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگے ہیں مسلمان کہ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں گندی تصویر، اپنی اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں کہ لو میرا نام محمد عمران ہے اور میرے اسٹیٹس پہ گندی لڑکی ناچ رہی ہے۔ میرا اسٹیٹس، میرا حالات یہ ہے کہ میرا نام محمد کامران ہے، میرا نام محمد ندیم ہے، میرا نام محمد زید ہے، میرا نام محمد زاہد ہے، میرا نام محمد امانت ہے، میرا نام علی کے نام پر ہے، میرا نام حسین کے نام پر ہے، مگر میں گندگی اس قدر کر رہا ہوں کوئی دیکھے تو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ تو لڑکوں کا حال ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی، بڑا شور مچا ہندوستان میں اس فلم پر۔ اس فلم کے تھیٹر کے باہر لکھنؤ کے اندر ایک لڑکی فلم دیکھ کر کے باہر نکل کے جا رہی ہے، اس کو روک لیا رپورٹر نے۔ وہ برقع اوڑے بھی لڑکی تھی، کیا نام ہے آپ کا؟ لیکن میرا نام زرین فاطمہ ہے۔ کیا دیکھ کے آ رہی ہے؟ کیا فلم دیکھ کے آ رہی ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ فلم دیکھی ہے، فلاں فلم دیکھی ہے، کیا لگا فلم میں ڈانس اچھا ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو اس لڑکی کے
پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم نبی کی بیٹی فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لیتی. تو فاطمہ کا نام کس تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے لے رہی ہے؟ برقع اوڑ کے جب مسلمان لڑکیاں تھیٹر کے باہر کھڑے ہونے لگے تو یہ دور سخت, مجھے تو لگ رہا ہے بڑا سخت دور ہے یہ, بڑا سخت. اپنی بیٹیوں کو بچاؤ. ارے تم سے اور ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے کہ وہ اسلام کو رسوا نہیں کرتے تھے کہ جمع مسجد میں ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے, جب وہ بھیک مانگ رہا ہے تو ادھر سے انگریز گزر کے گیا, اس نے کہا کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا, اس نے جو کچھ دے دیا. انگریز اندر گیا, اس کا بٹوا گر گیا دھوکے سے, اسے دکھائی دیا, اسے نظر آیا بھکاری کو, بھکاری نے بٹوا اٹھا لیا اور اس کا پرس اٹھانے کے بعد اسے ڈھونڈا, وہ ملا نہیں. 3 مہینے کے بعد انگریز واپس ادھر ہی آیا, اس نے کہا یہ آپ کا پرس ہے صاحب؟ صاحب نے کھول کے دیکھا سارا پیسہ تھا. کہنے لگا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہا ہوں. تو کہا اتنا پیسہ تیری زندگی بدل سکتی تھی, یا تو بھکاری محتاج نہیں ہے؟ کہا بالکل میں محتاج بھی ہوں اور بھکاری بھی ہوں. کہا پھر یہ پیسے کیوں نہیں نکالے؟ تو بھکاری رو کے کہنے لگا بات یہ میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کیا مطلب؟ کہ تم عیسیٰ کے امتی ہو, میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر میرے نبی نے تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے سرکار کو تکلیف ہو جاتی, میرے رسول کو تکلیف ہو جاتی. اللہ اکبر. حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. حریص کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ جب امتی گالی بکتا ہے تو اس کی تکلیف حضور کو ہوتی ہے, جب امتی گالی بکتا ہے تو اس سے سرکار کو روزہ رسول میں تکلیف ہوتی ہے. وہ بھکاری بولا لو یہ لے کے جاؤ اپنا بٹوا اور یہ لے جاؤ, میں بھکاری ہوں مگر حضور کا وفادار ہوں. انگریز بولا یہ بٹوا بعد میں دینا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. جب اس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہو؟ وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں. وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں. دیکھو کیمرے والے اگر آگے بیٹھا کرو تو بولا کرو, ورنہ یہ کیمرے اٹھا کے پیچھے بیٹھا کرو. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ یہ بیچ میں آپ یہ ڈیپو بیٹھ خراب کرتے ہو کہ آپ ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, آپ آگے بیٹھ جاتے ہو اور اس کے بعد سبحان اللہ وغیرہ بھی نہیں کہتے ہو. مسلمان نہیں ہو کیا؟ ہو مسلمان نہیں ہو تو بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں ورنہ ہٹوا دوں گا کیمرے 2 منٹ میں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ روز سے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو سبحان اللہ. وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہیں بتگر ہیں, امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں. وہ کیسا دور تھا میاں کہ جب ایک کشتیاں اتری تھی مسلمانوں کی, انہوں نے جو ہے وہ کشتیاں انہوں نے سمندر پار کیا, کشتیوں کو لگایا سہار کنارے سے, اور اس کا جنرل جو تھا اس نے کہا تھا مسلمانوں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے کشتی لے کے, تھوڑی دیر کے بعد پھر جانے کا راستہ بند کر دوں گا. کیا مطلب؟ تھوڑی دیر کے بعد میں کشتیوں کو جلانے والا ہوں. طارق بن زیاد نے کشتیوں کو جلایا اور کہا مسلمانوں بولو اب کیا تمہارے پاس ایک ہی صورت ہے, یا تو شہادت ہے یا تو فتح ہے. اب بتاؤ اندلس کے ساحل پر جب طارق بن زیاد کا قافلہ اترا تھا تو اس نے یہی کہا تھا یا تو پھر شہادت ہے یا پھر اللہ کے نام پر شہادت, یا پھر اسپین پہ نبی کے نام کا جھنڈا کرے گا. اسپین کے ساحل سے جب اقبال چلا تھا, جب وہ چلا تھا, جب وہ طارق بن زیاد, اقبال نے کہا تھا ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ایک چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دیا جانے کبھی یورپ میں کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے ترتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی, آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح کے زمین وہ سریقوں میں حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے اور کاٹ کر رکھ دیا کفار کے لشکر کس نے. کون ہے؟ کس نے پھر کس نے وہ کیا تھا؟ وہ مجاہدین اسلام تھے. جب انہوں نے اسپین کے ساحل پر اپنی کشتیوں کو آگ لگا کے گھوڑے دوڑائے ہیں. آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے کیسی تاریخ لکھی تھی؟ کچھ دنوں کے اندر اسپین کے بڑے بڑے شہر فتح ہو رہے تھے, ذرا سے چند مجاہدین اسلام نے وہ کارنامے دکھائے تھے. مگر جو بات بتانے کی وہ یہ ہے کہ ایک گرجا گھر میں کھڑے ہو کر کے سارے
پادریوں نے مشورہ کیا مسلمانوں کو کیسے روکا جائے، کیا کیا جائے، ان پر مذہبی جنون طاری ہے، کیسے روکا جائے۔ تو اس وقت میں ایک پادری نے ایک سے کہا گیا کہ مسلمان بہت خطرناک ہیں، وہ تو بالکل جنات کی طرح ہے، جدھر سے جاتے ہیں مارتے ہوئے جاتے ہیں، کیسے روکا جائے مسلمانوں کو۔ تو اس میں کیا ایک پادری بولا مجھے ان مسلمانوں سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، کہا میری نظر میں یہ بڑے نہیں ہیں جو لڑنے آئے ہیں، کہا بڑی تو وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی کوکوں سے ایسے بچوں کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سرزمین ہلدیہ شریف۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ عیسائیوں نے یہ کہا اور یہودیوں نے کہ ہم مسلمانوں کے کردار کو ختم کریں گے۔ اب طارق بن زیاد پیدا، اب موسیٰ بن نصیر پیدا، اب صلاح الدین ایوبی پیدا، اور پھر وہ گھس گئے ہمارے گھروں میں۔ وہ لوگ گھسے نہیں گھسے، عورتیں انگریزوں کی طرح بولنے لگی، ان کے کپڑے دیکھو۔ ابھی میں بازار سے گاڑی سے آ رہا تھا، بازار میں کتنی عورتیں بے پردہ تھی، جلسے میں آ کے بے پردگی کرتی ہیں عورتیں، اور لڑکے کتنے کھڑے ہیں ان کو اس طرف۔ انہوں نے کہا ہم ان کے کردار کو ختم کر دیں گے، اور ہوا بھی یہی کہ مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں آج سیدہ کائنات کی کنیزیں جو کل تک تھیں، آج وہ بمبئی کی عورتوں کے ناٹکوں سے متاثر ہیں، انہی کی طرح کپڑے پہنتی ہیں، انہی کی طرح بولتی ہیں، انہی کی طرح چلتی ہیں۔ ماؤں اور بہنوں کا اثر جب تک قوم پہ تھا، قوم کامیاب تھی۔ آپ تو کام پہ چلے جاتے ہو، آپ کے بچے کو جتنا بھی نیند دے گی اس کی ماں دے گی، اور ماں دیکھ رہی ہے سیریل، گانے، ناٹک، باجے، یہی تو سب ہو رہا ہے۔ اچھا سنو، اب عورتوں نے کیا کیا کہ عورتوں نے اپنا مشعل راہ طے کر لیا۔ انہوں نے کہا پاکستان میں جو سیریل والی عورتیں کپڑے پہنتی ہیں انہی کپڑوں کی طرح پاکستان کے سیریل دیکھنے لگی۔ مسلمان عورتیں یہاں رہتی ہندوستان میں اور پاکستانی سیریل دیکھتی ہیں، وہ پاکستانی گندے گھٹیا سیریل جس میں دیور بھاوج کی محبت دکھائی جاتی ہے، ساس اور داماد کی گندی گھٹیا محبت دکھائی جاتی ہے، جس میں جو معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ، جس میں جو بے حیائی کی ٹیوشن دی جاتی ہے۔ ان پاکستانیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پاکستانیوں، میں پاکستان کے بعض علماء کا ادب کرتا ہوں مگر سب کا نہیں کرتا، مگر وہ جو بد عقیدہ جو ہمارے ہندوستان کو ایڈوائز دیتے رہتے ہیں، ہندوستان یہ کرو، ہندوستان وہ کرو، ہندوستان میں یہ پریشانی، ہم کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں مت سوچو، اپنے بارے میں سوچو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان جو بنا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو تمہارا پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، مگر یہ بتاؤ یہ جو تمہاری فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے، یہ کس نام پہ بن رہے ہیں؟ یہ تمہارے گھر کی مسلمان عورتیں، تمہارے یہاں کی لڑکیاں یہ جو ناٹکوں میں ناچ رہی ہیں، یہ کون سے نام پر ناچ رہی ہیں؟ اور بے غیرت کہتے ہو اسلامی ملک، اور تم یہودیوں کی طرح جی رہے ہو۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ جگہ پاکستان ہے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ایڈلٹ اور پورن فلم جہاں دیکھی جاتی ہیں، ایک سروے کے مطابق وہ جگہ پاکستان ہے۔ پاکستانیوں اپنی پاکستان کو، اپنے پاکستان کی تعریف کرو، ہمارے ملک میں کے بارے میں باتیں مت کیا کرو۔ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے، ہم ہندوستانی ہیں، الحمدللہ ہندوستان میں ہیں اور سکون سے ہیں اور آرام سے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے یہاں جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہیں مسجد میں بم نہ پھوٹ جائے، اور آئے دن بم پھوٹتے رہتے ہیں، اسلام آباد میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں، مگر الحمدللہ دیکھو تم جب نماز پڑھتے ہو تو تم اڑا دیے جاتے ہو اپنے ملک میں، اور جب ہم اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری حفاظت غیر مسلم کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی راجہ کی نہیں، اجمیر کے خواجہ کی حکومت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ لڑکیوں کے لیے مشعل راہ کیا تھا؟ سیدہ خاتون جنت کی زندگی، امی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی، امی عائشہ کی زندگی۔ بولو دیکھو بیٹھے ہو آپ تو بولو ذرا سبحان اللہ۔
مگر لڑکیاں اس طرف چلی گئی، اس طرف انہوں نے خاتون جنت کو چھوڑ دیا، انہوں نے جو ہے نا وہ رابعہ بصری کو چھوڑ دیا. اور اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ دسمبر سے لے کے اب تک، یعنی دسمبر سے لے کے مارچ تک صرف بریلی ضلع میں 65 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں گھروں میں. نعرے لگاؤ لگاؤ، تو میں تو لگاتا ہوا تھا نہیں نعرے. میں نہیں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعرہ لگانے کا دور نہیں ہے. یہ دور ہے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کا. 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 8 لاکھ لڑکیاں. میں کہتا ہوں یا تو وہ لڑکیاں اسلام سمجھی ہی نہیں تھیں، کیونکہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے ماں کا مسلمان ہونا ضروری، سبحان اللہ، اور باپ کا صحیح معنوں میں مسلمان ہونا ضروری. جب ماں ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ساتھ میں ناچ رہی ہے، تو پھر بیٹی اگر ادھر چلی جائے ادھر، روح تو پہلی مر چکی ہے، ایمان تو تھا نہیں. چھوٹی بچی 5 سال کی ناچی، جب 5 سال کی بچی ناچنے لگی تو آپ نے اسٹیٹس میں لگا کے کہا دیکھو میری بیٹی ناچ رہی ہے. اور تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے، تیرے گھر کی شرم ختم، تیرے گھر کی حیا ختم. ایک 9 سال کی لڑکی کو 10 سال کی میں نے آج سے 12 سال پہلے ٹوکا تھا ایک شادی میں نے کسی بھائی سے کہا تھا یہ پینٹ پہن رہی ہے، سمنا کرو. تو وہ مجھ سے بولا آپ اپنی بہن پہ دھیان دیں، میری بہن پہ دھیان نہ دیں. مجھے اپنی بہن پہ بھروسہ ہے. اور آج کے ٹائم میں وہ لڑکی غیر مسلم کے گھر میں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے گھر میں ٹی ویاں چلیں، فلمیں چلے، ڈرامے چلے، سبحان اللہ کی بات نہیں سنو تو پھر یہی تو رزلٹ آنا تھا. ورنہ خدا کی قسم ابھی کچھ دنوں پہلے توجہ چاہتا ہوں، اگر ایمان اندر ہو تو کچھ دنوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اگر ایمان اندر ہو تو بتا رہا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے زلزلہ آیا ترکی میں، 150 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ اس ملبے میں کوئی ہے. جب اس کو پھاڑا گیا، توڑا گیا، نکالا گیا تو اندر ایک لڑکی کی آواز آئی، کہنے لگے بیٹی باہر آؤ. اس نے کہا بالکل باہر نہیں آؤں گی، 150 گھنٹے سے بھوکی پیاسی ہے، بولی باہر نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس چادر نہیں ہے. پہلے چادر اندر ڈالو، چادر اندر پھینکو، پہلے پردہ کروں گی پھر اس کے باہر آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میرے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان ابھی سلامت ہے. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عرص منظور ملت، عرص منظور ملت، نعرے تکبیر. اب دیکھو آپ مجھے بتاؤ، پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مشعل راہ کون تھا؟ مشعل راہ سیدہ خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ چل رہی ہیں. وہ چل رہی ہیں تو بے مثال، وہ بولیں تو بے مثال، ان کا لہجہ بے مثال، ان ذرا غور تو کریں، ان کے بچے بے مثال. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ کرو، ذرا غور کرو. جب ماں اگر جو ہے وہ قرآن کی ریڈر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں. یہ ماں کا اثر بچوں پہ کیسے پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ریسرچ ہوا کہ کون سے بچے ایسے ہیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں. یہ جو پاگل پیدا ہوتے ہیں مائنڈ لیس، یہ جو جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں، یہ بچے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں انہوں نے معلومات کی کہ آخر یہ بچے کون ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ جو ہے نا ریسرچ کیا. 25 سال، کتنے سال بولو؟ 25 سال کے بعد کا یہ وہ بچے تھے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کو مارا باپ نے، یعنی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا. ایک حاملہ عورت پر ہاتھ اٹھا کر اس ظالم نے یہ سمجھا میں بیوی کو مار رہا ہوں، مگر اس بے وقوف جاہل نے اپنے بچے کے دماغ کو خراب کر دیا. اس نے مارا تو بیوی کو، اثر بچے کے دماغ پہ ہو گیا. اللہ اکبر. اب مجھے بتاؤ، ماں کے سونے کا، میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں کے کھانے کا، سونے کا، رونے کا، ٹینشن کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. یعنی بچہ کی ماں جو کرتی ہے اس کا اثر. اب جب پیگننٹ مومنٹ میں عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے طاقت بنانا چاہتی ہے بچہ طاقتور پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ سیب کھانا، آئرن بڑھتا ہے. اگر تم کھاؤ گی بادام آئرن بڑھے گا، اگر کھاؤ گی اگر سنترا تو آئرن بڑھے گا، اگر امرود کھاؤ گی تو جو ہے وہ اب آئرن بڑھے گا. اب مجھے بتاؤ، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے اور بچی پہ اثر نہیں ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد. ادھر والے بولو تو صحیح طرح بولو، ہوگا نہیں اثر ہوگا؟ بولو پیچھے والے بولو ہوگا نہیں ہوگا. تو اب اپنے دیکھنا کہ جب تمہاری بہنیں، تمہاری بیوی، تمہاری کوئی بھی گھر والا پیگننٹ مومنٹ میں عورت ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کرو.
اسے قرآن پڑھواؤ، اسے درود پڑھواؤ۔ میرا امام کہتا ہے کہ اگر بچہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہو اور ماں پہلی بار دودھ پلائے اور اسی وقت نبی پر درود پڑھ دے تو اللہ اس بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ آباد زندہ آباد، کیا بنا دیتا ہے؟ بولو بولو تو اسے کیا بنا دیتا ہے؟ نعرہ تکبیر، توجہ چاہتا ہوں آج کل میں، اچھا سنو، مدینے کے صحابہ تو لاجواب ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، مگر مدینے کی وہ صحابیات بھی لاجواب ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے انگریزی رائٹروں نے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مدینے کے وہ مجاہدین تو ہمیں پتہ لگا انہوں نے تو دنیا کو بدلا ہی تھا، مگر کہتے ہیں اس مدینے کی عورتیں بھی کم نہیں تھیں۔ یہ انگریز لکھ رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ بولو انگریز۔ کہتے ہیں مدینے کی طرح عورتیں بھی نہیں تھیں، اگر مرد مدینے کی طرح نہیں۔ بھائی بولو تو صحیح ذرا یار۔ دیکھو ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بولنا چاہیے، بولو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بھائی علماء کے اوپر تو ذمہ داری ہے نا، ذرا بولے ذرا سبحان اللہ، بولے تو صحیح ذرا سبحان اللہ۔ صحابی لاجواب تو صحابیہ بھی لاجواب، مدینے کے مرد لاجواب، مدینے کی عورتیں بھی لاجواب۔ انگریز لکھتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی ایک بھی اسٹیٹمنٹ کو نہیں پڑھا کہ مدینے کی عورت نے اپنے بچے کو جنگ پہ بھیجا ہو اور یہ کہا ہو میرے بیٹے خیریت سے آنا، میں تیرا انتظار کروں گی۔ نہیں نہیں، مدینے کی عورتیں ایک بات کہتی تھی، یہ مدینے کی رسم تھی، یہ مدینے کا رواج تھا کہ جب وہ جنگ پہ جاتا تھا اس کا بیٹا تو وہ کہتی تھی بیٹے تو اکیلا ہے میرا لاڈلا، مگر میں تیرا انتظار نہیں کروں گی۔ جب تو پیدا ہوا تھا تبھی میں نے کہا تھا یا اللہ اسے زندگی دینا، میں تیرے نام پہ شہید، میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گی، مگر میرے رب نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی مگر میرے لال میرے بیٹے یاد رکھنا جب جنگ میں جائے اور جب تیر چلے، جب باٹ بھالے چلے، جب تلواریں چلے تو خیال رکھنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے، پیٹھ پر زخم نہیں آئے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آپ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کی۔ اقبال کہتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے حق ادا کر دیا کربلا میں، تو میں کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو، پوری کیا کرو۔ پوری بات یہ ہے کہ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے۔ کیا ہے بولو؟ یعنی باپ جو چھپ کے کرتا ہے کبھی کبھی بیٹا وہ کھل کے کر دیتا ہے۔ اب توجہ کرو میری طرف غور کرو۔ مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی، ذرا بولے تو سبحان اللہ۔ شادی تو آپ کی بھی گھروں میں ہوتی ہے۔ شادی کیا ہوتی ہے؟ معاذ اللہ جھگڑے گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، ڈی جے ہوتے ہیں۔ شادی کیا ہوتی ہے؟ رسوائیاں ہوتی ہیں۔ شادی میں اپنی بہنوں کو بے پردہ لے جانے والے سنیں۔ مولا علی کہتے ہیں میری شادی، کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بی بی فاطمہ، کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بی بی فاطمہ میرے روم میں آئی، میرے کمرے میں آئی تو میں انہیں دیکھ کے رونے لگا۔ فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا درد ہے؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا بات یہ کتنی بھی غریب کی شادی ہو لڑکی کی مگر ایک جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، مگر آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے پیمند؟ حضور نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو 17 پیمند کی چادر میں۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی میرے ابا نے فرمایا میرے سرتاج کہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ آپ لوگ کہیں اور ہیں شاید، دھیان میری بات پر دے نہیں رہے، اس کو ذرا احساس کر کے سنو کہ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ میں نے عالم خیال میں محبت میں عرض کی تھی اے میرے آقا بیٹی آپ کی لاڈلی ہے، اکیلی بیٹی آپ کی لاڈلی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ ان کو جو ہے وہ رخصت کر رہے ہیں تو کپڑوں میں آپ ایک جوڑی کپڑے نہیں دیے، آپ نے یہ چادر پہمت کی۔ تو رحمتوں سے آواز آئی ہے عالم خیال میں اس وجہ سے جب میرا کوئی امتی اپنی بیٹی کو رخصت کرے اور اس کی بیٹی کے پاس کپڑے اگر کم ہوں تو وہ میری بیٹی کے بارے میں سوچے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کیا۔
مولا علی فرماتے ہیں میری شادی کے دوسرے دن میرے پڑوسی نے کہا آپ میرے گھر دعوت کھا لیں، آپ کی بیوی ابھی نئی نویلی دلہن ہے، وہ کام تو کرتی نہیں ہوں گی۔ تو میں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، فاطمہ کو آپ عام عورتوں کی طرح سمجھتے ہیں؟ فرماتے ہیں مولا علی میں نے کہا کہ میری فاطمہ فجر کے بعد اتنا کام کیا ہے انہوں نے شام تک کہ ان کے ہاتھوں میں زخم تھے۔ اللہ کے رسول جب مدینے سے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سیدہ سے ملتے ہیں۔ ایک دن حضور جب آئے ہیں واپس تو نیا پردہ پڑا ہوا ہے سیدہ کے گھر کے باہر، اور آپ کو مولا علی نے ایک جنگ پہ سے کچھ مال غنیمت ملا تھا تو آپ نے کچھ چاندی کا کچھ زیور دے دیے تھے۔ جب حضور نے یہ دیکھا تو سرکار بغیر ملے بیٹی سے واپس آ کے مسجد نبی شریف میں جا کے بیٹھ گئے، اور جب حضور وہاں جا کر کے بیٹھ گئے اور حضرت علی آئے دیکھا تو سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بات یہ میرے ابا آئے تھے ناراض ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں مسجد میں سے آیا ہوں تو حضور کو بھی میں نے روتے دیکھا، چلو فاطمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جا کے دونوں میاں بی بی پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ نہیں نہیں بیٹی میں تم آپ سے ناراض نہیں ہوں، مگر یہ کہ بدر کے یتیم بھوکے رہے اور فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی اور سونے کے زیورات ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اے میری بیٹی جب اصحاب صفہ بھوکے رہے اور میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میری لاڈلی میری بیٹی سیدہ پردہ اکھاڑ کے لائی تھی، زیور اتار کے آئی تھی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ لگے ابا علی نے کہا تھا، علی میرے شوہر ہیں ان کے کہنے پر پہلی مرتبہ یہ زیور پہنے ہیں، ورنہ مجھے بھی یہ زیور ابر پسند نہیں ہے، آپ یہ یتیموں کو دے دیجئے، آپ یہ کسی لنگر کھلا دیجئے، اس کا یہ لے لیجئے ابا، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے۔ سیدہ نے سب کچھ دے دیا، ابا سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ امی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ خاتون نے جنت تشریف لا رہی تھی، میں نے کہا حضور فاطمہ آ رہی ہے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ آئی اور حضور کے پاس جب آئی تو ایسے کر کے نا یہ جو ہے نا یہ ایسے کر کے چادر بندی ہوئی ہے، ایسے کر کے ایسے پوچھا کیا ہوا فاطمہ یہ کیا ہے؟ ایسے کر کے کھولا، ابا یہ روٹی لائی ہوں۔ تو حضور نے روٹی کو، گرم روٹی تھی منہ میں رکھا، ایک لقمہ لیا ہے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو گئے نکلے۔ ابا کیوں روتے ہیں میرے ابا، میرے پیارے ابا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ نے کے منہ میں گیا ہے۔ سیدہ کہنے لگی ابا آپ کھا لیجئے، 5 دن سے میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ علی آج جو لے کے آئے تو پہلے میں نے جو پیسے، پھر میں پانی نکال کے لے کے آئی کنویں سے، اس کے بعد چکی چلا کے روٹی بنائی ہے، اور میں نے ابا ایک بھی لقمہ نہیں کھایا، میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں۔ بیٹیوں سے محبت کیا کریں، 50 بیٹے بھی مل کے ایک بیٹی کا مقابلہ، ایک بیٹی کا مقابلہ، بہنوں کے گھر جایا کریں، بہنوں کے گھر۔ دیکھو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب کوئی مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، میں اس کے لیے بد دعا تو نہیں کرتا مگر اللہ کے سونپ دیتا ہوں اس کا۔ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ اگر میری اس تبلیغ میں کوئی رخنہ پیدا کر رہا ہوں تو اسے ہدایت دینا مالک۔ اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو، بہنوں کے گھر جایا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ ان سے ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ، جایا کرو بیٹیوں سے، بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، مرتے دم تک اپنے میکے کو نہیں بھولتی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں مصروف رہتا ہوں، میری بڑی بہن کا ٹیلی فون آیا، وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کیوں روتی ہو باجی؟ کوئی بات نہیں، میں نے کوئی تکلیف ہے کہ نہیں؟ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں کہا کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں میرے بھائی، بس ٹیلی فون کر لیا کرو کبھی کبھی۔ جس کی بہنوں کے گھر بھائی نہیں جاتے بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں، باپ نہیں جاتا بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں، بیٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بیٹیاں بہت پیاری چیز ہیں، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی میری بیٹی اگر اندر سے آواز آئی، سیدہ نے عرض کی ابا جان اگر آپ تنہا ہیں تو آ جائیں۔ کہ نہیں میرے ساتھ عمران ہے، انہیں نہ لائیں۔ عمران نام کے ایک صحابی صاحب میں تھے۔ حضور نے فرمایا عمران کو کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ ابا انہیں نہ لائیں۔ اور فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لاؤں۔ فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو امام غزالی نے
اس حدیث کو کوٹ کیا. وہ کہتے ہیں جب اندر سے کئی بار حضور نے پوچھا تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں اتنے پہمت لگے ہوئے. میری بیٹیوں سے کہتا ہوں, عمران کہتے ہیں میں حضور کے قریب کھڑا تھا, میں رونے لگا. حضور اندر گئے, جا کر کہا میری بیٹی کو کیا ہو گیا, اتنی کمزور ہو رہی ہے میری بیٹی, چہرہ بالکل پیلا ہے. چادر دی حضور نے, ابا اللہ کا شکر ہے وہ بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے بتانا میری بیٹی. جب حضور نے کئی بار پوچھا تو میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جب حضور نے اپنی بیٹی سے کئی بار پوچھا بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا ہے, تو عرض کرنے لگی ابا اور تو کوئی بات نہیں ہے, 5 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں, میرے پیٹ سے ایک پتھر بند رہا ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے, میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں. آپ نے مذاقوں کی تقریر سنی ہوں گی, میں آپ سے کیسے مذاق کر سکتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کی ساری عورتوں کو جو کپڑے ملے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے صدقے سے ملے. میں یہ مانتا ہوں کہ میری بہنیں میری بیٹیاں جب تک سیدہ خاتون جنت کی طرف نہیں آئیں گی یہ بربادی رہیں گی, آباد نہیں ہو سکتی. میں یہ تقریر کیوں کر رہا ہوں آج کے زمانے میں, اس طرح کی تقریر مجھے کیوں, یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے میری بیٹیاں آخر کس طرف تو آئیں گی نا. اگر بچپن میں آپ نے اپنی بچے کو بتایا ہوتا تو سنو جب بچپن کی تعلیم کتنا اثر کرتی ہے کہ 6 سال کی ایک بچی ہے مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے سر سے دوپٹہ گرا ہے, تو اس کے سر پہ دوپٹہ اس کی سیدہ خاتون جنت نے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. جب وہ بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پر دوپٹہ کیوں رکھا, تو ماں نے کہا تو اس وجہ سے بیٹی نانا ناراض ہو جاتے ہیں. زینب رونے لگی اور روئی نبی کی نواسی اور روئی. سیدہ نے کہا چپ جانا زینب, اب تو سر پر دوپٹہ رکھ لیا, مگر حساس بات کی حساس بیٹی اور روئی. کیا ہوا زینب, کہا میرے نانا سے کہہ دینا امی جان اس بار زینب کو معاف کر دیں. اگلی بار زینب سر پہ سے سر تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹنے دے گی. مگر کربلا کے میدان میں دیکھو, یہ کربلا کے میدان میں جب تمام لوگ شہید ہو گئے, امام حسین شہید ہو گئے, جب قاسم شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, تو سیدہ زینب نکل کے جا رہی ہیں اونٹنی پر. ایک ظالم نے ایسے کر کے جو ہے نا وہاں سے ان کا جو ہے دوپٹہ کھینچ لیا. جب دوپٹہ کھینچا تو بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکنے کے بعد پھر انہوں نے مدینے کی طرف منہ کیا. میری بیٹیاں میری بہنیں سن لیں, مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں میرے نانا جان میں وہی زینب ہوں جس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا, میں وہی زینب ہوں جو پیدا ہوتے ہی جس نے آپ کی گود میں اپنی آنکھیں کھولی تھی. اے میرے نانا جان مگر آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سر دوپٹہ نہیں ہٹے گا, مگر اب میرا دوپٹہ چھین لیا گیا. نانا میرے بچے شہید ہوئے, میں خیمے سے باہر نہیں نکلی. میرا بھائی شہید ہوا, میں خیمے سے باہر نہیں نکلی. میرے گھر والے شہید ہوئے, میرے بھتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, اور میرے بچوں کی لاشوں پر جب گھوڑے دوڑے تو ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں بھی آئیں, مگر میں خیمے سے باہر جا کے ان کی لاش کو نہیں دیکھا. مگر اب میرے سر پہ جو دوپٹہ چھن گیا ہے تو میرے نانا مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. پھر اپنے باپ علی کی طرف نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی مدینے میں تو, اور جب مکے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے جب کوفے میں اے زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ, اے حسن حسین جاؤ حسنین دونوں اس کے پاؤں کے نشان مٹاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر بابا آج میں آج اونٹنی پر ہوں اور میرے سر سے دوپٹہ چھن گیا ہے. اپنی زینب کو دیکھو علی. اللہ اکبر. امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی جان نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے اور وہ بھی اونٹ پر, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میری پھوپھی جان تہجد کی نماز بھی اونٹ کے اوپر پڑھ لیا کرتی تھی. میری پھوپھی جان ایسی تھی. مگر میں یہی تو کہتا ہوں اگر بچپن میں تعلیم دے دی جاتی تو میری بچیاں آج ادھر نہیں جا رہی ہوتی, میری بیٹیوں کے پاس آج قرآن ہوتا. مگر میں آج پھر اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں اس محفل میں, خدا کے واسطے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو, خدا کے واسطے اپنے بچوں کے سامنے گانے نہ دیکھو, فلمیں نہ دیکھو, ورنہ ہم قوم ہو کے مٹ جائیں گے, ہمیں کوئی بچا نہ پائے گا. اور میری بیٹیوں تم آج
آج ارادہ کر لو آج سے کہ میں نے یہ جانتا ہوں کہ اگر بچپن میں تعلیم دے دی جائے اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو سیدہ فاطمہ کے بارے میں بتاؤ, خاتون جنت کے بارے میں بتاؤ. میں نے یہ دیکھا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میری ایک رشتہ دار عورت کا ایمس میں انتقال ہو رہا تھا دلی میں, اس کے 33 سال عمر تھی اور میرا اس سے پردہ نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ وہ انتقال ہو رہا تھا 33 سال کی عمر, جب اس کی روح نکلنے والی تھی ڈاکٹر آیا اچانک, طبیعت بگڑی, ڈاکٹر آیا تو اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کے روح نکلنے سے کوئی آدھا منٹ پہلے دوپٹہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ جب نیچے ہاتھ گرا تو دوپٹہ بھی گر گیا, مگر اس نے پردہ کرنا چاہا. میں سمجھ گیا اگر بچپن میں پردہ سکھا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی, عورت کی حیا نہیں نکلتی ہے. مگر اب کون کس کو بیان کرے گا, اب کون کس سے کہے گا کہ حالات کس طرح کے ہیں. معاذ اللہ آج میری بیٹیاں میری بہنیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں. میری بیٹیوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے شریعت الگ تھی, مردوں کے لیے شریعت الگ, میری بہنوں کے لیے شریعت الگ. مرد جب دروازے پہ کوئی مرد کی آئے اور جب مرد کو آواز دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اسے سلام کا جواب دے یا پھر دروازہ کھول کے سلام کرے. مگر مرد کے لیے, عورت کے لیے حکم ہے کہ جب اس کے مرد کے پیچھے کوئی آدمی آئے دروازے پر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ دروازے پہ آئے اور دستک دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز بدلے. وہ پوچھے آپ کے شوہر ہیں تو یہ نہ کہے جی تشریف رکھیے آئیے آ جائیں گے, نہیں, یہ کہے مجھے نہیں پتا کہاں ہے میرا شوہر, آواز کو بدل لے, غصہ کرے. وہ پوچھے کب آئیں گے تو کہے مجھے نہیں پتا کب آئیں گے. پھر آئے گا کبھی غیر موجودگی میں آئے گا, پھر غیر مرد. بولو شریعت نے یہ کہا آئے گا کبھی, اور وہ کہے گی آئیے تشریف رکھیے, چائے پیئیں گے, ٹھنڈا پیئیں گے, گرم پیئیں گے, کیا پیئیں گے, پھر آئے گا, پھر آئے گا. ارے میری بیٹیوں کو بتاؤ, ان بے غیرتوں کو بتاؤ جو اپنی بہن بیٹیوں کو شادی میں لے کے جاتے ہیں تو بالکل کسے کسائے کپڑے پہناتے ہیں. بیٹیوں کا جسم ظاہر ہو رہا ہے, معاذ اللہ میں کہنا نہیں چاہتا, میری بیٹیاں میری بہنیں, جسم ظاہر ہو رہا ہے. شادی میں پنڈال میں گیا, اب تیری بیٹیوں کو بہنوں کو کوئی دیکھ رہا ہے, سب سے پہلے اس پہ بری کپڑوں پہ نظر پڑی بیٹر کی, پھر اور لفنگوں کے گندے لڑکوں کی نظر پڑی. اس سے پوچھا تیری شرم کہاں چلی گئی, کہ میں کہیں اور دیکھ رہا تھا کسی اور کی بیٹی کو, میری بیٹی کو کوئی اور دیکھ رہا تھا. ارے مسلمانوں نے تو غیر مسلم عورتوں کو پردے دیے ہیں. ایک جنگ میں ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, حضور نے فرمایا سلمان لے میری چادر اس کے سر پہ رکھ دی. سلمان فارسی نے کہا حضور مسلمان کی بیٹی نہیں ہے, غیر مسلم کی بیٹی. فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی, تو اس کا سر ڈھک دے, قیامت کے دن اللہ تیرے گناہ بنا دے. آج ہم اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈھک پا رہے, اپنی بہنوں کے سر نہیں ڈھک پا رہے, اپنی بچیوں کے سر نہیں ڈھک پا رہے. غور تو کرو آپ, میں یہ بات بیان کر رہا ہوں میری بہنوں کے لیے, میری بیٹیاں جو بیٹھی ہیں. دیکھو یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر, اور یہ عورت کی نماز ہے اللہ اکبر. مرد جب شروع کر رہا ہے تو ہاتھ کھول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اور عورت جب نماز پڑھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے اللہ اکبر. بس یہاں تک ہاتھ مرد کے کھلیں گے, یہاں آئیں گے ایسے کر کے پوری طرح سے کھول جائے, وہ اللہ اکبر تکبیر اللہ کہے گا. مگر عورت بس یہاں تک ہاتھ لائے گی, کیوں؟ اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ ہو, اس لیے اللہ نے عورت کی نماز الگ کر دی اور مرد کی نماز الگ کر دی. یہ ضروری تھا میری بہنیں میری بیٹیاں اس چیز کو سمجھتی, مگر وہ نہیں سمجھی. تو کیا ہوا کہ اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ خاتون جنت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے, اور عمر کوئی زیادہ نہیں, 25-26 سال عمر ہے. کتنی عمر ہوئی ہے حضور کی بیٹی کی؟ بولو تو ذرا کتنی عمر ہوئی ہے؟ مگر ذرا غور تو کرو, اللہ کے رسول کی بیٹی رونے لگی. اسماء بنت امیس, حضرت ابوبکر صدیق کی بی بی, وہ کہتی میں خادمہ ہوں فاطمہ کی. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی جیتے جی تو پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب لوگ کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے, سوچ رہی ہوں جب میرا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے. یعنی نبی کی بیٹی کا خیال تو دیکھو, میری میت ہلے تو بے پردہ نہ ہو جاؤں.
میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا چہرہ نبی کی طرح، جس کے ہونٹ نبی کی طرح، جس کا لہجہ نبی کی طرح. بلکہ اقبال کہتا ہے مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ کو دیکھو حسین و حسن کی امی ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے. مگر سنو تو جب میرا امام بات کیا ہے اور میرے امام نے پورے ہدایے کے بخشش میں کہیں بھی سیدہ فاطمہ کا نام استعمال نہیں کیا. ادب کا وہ مقام جو امام احمد رضا کے یہاں ہے کوئی دوسرا لا کے تو دکھائے. وہ اجمیر کے لفظی، وہ بدتمیز، وہ مولائی کہنے والے گنڈے، اپنے آپ کو گنڈا چرسی، وہ چرس پینے والے بے غیرت میرے اعلیٰ حضرت کے خلاف پھونکتے ہیں. ارے انہیں کیا پتا ہے احمد رضا کون ہے؟ کوئی اس کے ٹکر کا کوئی شیر لا کے دے، میں پوری زندگی غلام ہو کر کے وہ غلام ہو جاؤں گا. کوئی ایسا شیر سیدہ کی شان میں لا کر کے دے. اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. مگر میرا امام کہتا ہے نور بنتے، نور سوجے، نور امے، نور 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 مطلق کی کنیز، اللہ رہ لہنا نور کا. اقبال کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جو کہ علی کی بیوی ہے اور نبی کی بیٹی ہے، حسن حسین کی ماں ہے. مگر میرا امام کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جس کے بچے نور، اس کا شور نور، اس کا ابا نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانا. نعرہ تکبیر. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت، تحقیق اعلیٰ حضرت. میری طرف دیکھو بس میری بات ختم ہو رہی ہے، میری بات ختم ہو رہی ہے. میری طرف دیکھو بس میری بات ختم ہو رہی ہے. میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کسے منہ دکھاؤ گی قیامت کے دن؟ آج اپنے دلوں میں وعدہ کر لو. میں تم سے ہاتھ نہیں اٹھوا سکتا میری بیٹی ہو، مگر دلوں میں ارادہ کر لو کہ آج سے گھر سے باہر نکلے گی تو پردے میں نکلے گی، آج سے مصلی بچھائے گی، آج سے نماز پڑھے گی. اور اگر تم یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر یاد رکھنا اگر تم آج خاتون جنت کی باتوں پہ عمل کر لو گی تو قیامت کے دن تمہیں زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا. جب فاطمہ جنت میں جائیں گی تو ساری کنیزیں بھی ان کے ساتھ جا جائیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. بس آخری بات کر رہا ہوں آپ نوجوانوں کے لیے. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، میرے پڑوس میں 2 بچوں کا انتقال ہوا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے. کتنے بچوں کا؟ ایک کی 17 سال عمر تھی اور دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے، اور ایک کی 19 سال عمر. سمجھ سکتے ہیں آپ کتنا درد کی بات بیان کروں؟ اور دونوں بچے موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک کا نام محمد ساجد، ایک کا نام محمد ثاقب. نام بھی یاد ہے، بلکہ میں نے انہیں گود میں بھی کھلایا تھا. بچوں پڑوسی تھے میرے. میں ان کا غسل دے رہا تھا. غسل میں غسل بہت دیتا ہوں. میں اپنے غوث پاک سے میں نے یہ پڑھا ہے اور ان سے سمجھا ہے. میں نے اپنے شیخ سے، اپنے جج سے یہ سمجھا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر نیک بننا چاہتے ہو تو زیادہ تر جایا کرو قبرستان اور موت میں شریک ہوا کرو. اللہ اللہ. امام حسن بصری کہتے ہیں جو قبرستان کے قریب سے گزرا اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے اس کے دل میں کچھ نہیں بچا ہے، اس کا دل برباد ہو چکا ہے. ایک ہی گھر میں پوسٹ مارٹم ہو کے آئے تو 2 بچے، 17 سال کا بچہ، 19 سال کا بچہ. میں غسل دیتے دیتے یہی سوچ رہا تھا یا اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ پکڑتا ہے غسال تو مردہ کہتا ہے ذرا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے تکلیف ہو رہی ہے، نرمی کر. اور جب چیرا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو میرے بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے جو نماز نہیں پڑھتے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ میرا آدمی سفر پہ تھا، اس کی غیر موجودگی میں نے ایک آدمی سے زنا کر لیا، میں بہک گئی
اور زنا کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو میں نے مار دیا اور اس کو مرتبان میں اور برتن میں ڈال دیا سرکے کے اور کچھ. اب مجھے غیرت آئی ہے، بہت زیادہ میں پریشان ہوئی ہوں، مجھے گھبراہٹ ہوئی ہے، تو میں توبہ کرنے آئی ہوں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے حضور، اور میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا بدلہ؟ حضور نے فرمایا تجھے قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے، اب سننا، تجھے قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے تجھے پتھر مارے جائیں گے. مگر میرے حضور نے فرمایا تو جتنی گھبرا کے آئی تھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے تو نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے. دیکھو دنیا کے میلوں کو بھی دیکھو، مطلب زنا کرنا، مطلب بچے کو مار دینا، اس سے سخت ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا. میں نے پڑھے لکھ کے لوگوں کو دیکھا، اور میں تو کہہ رہا ہوں کھل کے، معاف کرنا بھائی، جو لوگ جلسے جلوس میں رہتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، اتنی زیادہ بغاوت مت کرو اللہ سے. ممبروں پہ بیٹھتے ہیں لوگ، ان سے بھی کہتا ہوں ڈرو اللہ سے. نماز وہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں، جب حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں تو برابر میں بیٹوں کی لاشیں ہیں، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز آ رہی، مگر میرا حسین سجدے میں ہے. مگر تمہاری مسجدیں آج ویران ہیں. تم کہتے ہو کہ کہاں جمع ہو جاؤ، تم کہتے ہو چلو ایک بار رانچی میں جمع ہو جاؤ مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے، ایک ریلی لے کے چلو رانچی میں جمع ہو جاؤ. کوئی کہتا ہے کلکتے کے میدان کو بھر دو، کوئی کہتا ہے کہ چلو چلو دلی کے رام لیلا میدان کو بھرو. میں کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کسی میدان کو نہ بھرو، اپنے پڑوس کی مسجد کو بھر دو، اپنے محلے کی مسجد کو بھر دو، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. میرے بچے، میرے بیٹے، دو نوجوان جو بیٹھے ان سے آخری باتیں کر کے کہہ رہا ہوں، میرے بیٹو یہ جو چھپ چھپ کے تم چیزیں کرتے ہو اسے سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا اتنا برا کام ہے اور موت کتنی سخت ہے، جب یہ روح نکلتی ہے تو کتنی سخت ہے. میں نے اپنے رب کا جب قرآن پڑھا اور جب میں نے قرآن میں وہ آیت پڑھی جس میں سکرات کا ذکر ہے، جس میں نزا کا ذکر ہے، تو میں کانپ گیا. اللہ فرماتا ہے جب وہ آئے گا نا وہ کیسا درد ہوگا، جب وہ طاری ہوگی نا تمہارے پر سب نشہ جھڑ جائے گا. جب روح نکالنے کے لیے اسرائیل آئے گا وہ کتنا درد دیتا ہے، کتنی تکلیف دیتا ہے. معاذ بن جبل حضور کا صحابی ہے، صحابی رسول ہیں، اور جب ان کی روح نکل رہی ہے تو وہ کانپ رہے ہیں اور جب کانپ کے پسینے آنے. کسی نے پوچھا اے معاذ بن جبل یہ تم روتے کیوں، حضور کے کمانڈر ہو؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تلوار کے 1000 بار سے زیادہ سخت ہے بستر پہ مرنا، کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا، کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا. حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر، وہ صحابی جس نے سب سے زیادہ حدیث جس سے روایت ہے، وہ ابو ہریرہ، وہ ان کا وصال ہونے والا ہے. پیلے ہوتے ہیں، کبھی سرخ ہوتے ہیں، کبھی پیلے ہوتے ہیں، کبھی سرخ ہوتے ہیں، روح نکلنے والی پسینے. اب پوچھا کیوں روتے ہیں؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اس وجہ سے کہ موت کے وقت میں حضور نے فرمایا فیصلہ ہو جاتا ہے، مرنے والے کو بتا دیا جاتا ہے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک موت کا وقت ہے، مجھ پہ مہربانی کر کے جہنم سے بچا. کتنی سخت ہے آخرت، بہت سخت. عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب رو رہے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں یار میں نے حضور سے سنا ہے کہ تیرے نام تیرا محل جنت میں بنا ہوا ہے. عمر تیرا محل، کہ تو گواہی دو گے علی؟ کہاں. کہ جب حضرت علی چلے گئے تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر اس پہ رکھ دے. کہاں؟ اس خاک پہ رکھ دے. کیوں کہ رکھ دے؟ خاک پہ رکھ دیا. کہنے لگے اے میرے مالک دنیا کہتی ہے میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں، مگر میں اتنا کمزور ہوں کہ آج تو نے عمر پر رحم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. میرے موت کا وقت قریب ہے، مجھ پر رحم کر دے، میں ہلاک ہو جاؤں گا مالک. ہمارے اکابرین کا خوف اور ہماری یہ بدتمیزیاں. آج اپنے موبائلوں کو لاک لگا کے رکھنے والوں، کل اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، کل پتہ چلے گا. اللہ سے توبہ کیا کرو، ڈرو، اس سے کہو مالک معاف کر دے، بس موت بڑی سخت ہے، آخرت بڑی سخت ہے. یہ آخری بات آپ کو بیان کر کے اور اپنی بات کو میں بالکل ختم کر رہا ہوں. حضور فرماتے ایک عورت تھی، اتنی خوبصورت عورت بنی اسرائیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس علاقے میں کوئی نہیں تھی. اتنی حسینہ تھی، شہنشاہ وہ ایسی جو ہے وہ ملکہ تھی حسن کی کہ اس نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا
لیا تھا اور سب اس کے کوٹھے پہ آتے تھے. بڑا سا گھر بنا لیا, کامیاب ہو گئی, زیادہ پیسہ آ گیا, اور پھر دن میں جو ہے وہ بکنگ کرتی تھی گراہکوں کی, اور رات کو انہیں وقت دیتی تھی, دن میں بالکل بکنگ کرتی تھی, کئی ہفتے تک بک رہتی تھی. وہ اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی. اب ایک دن ایک نوجوان نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا, اس نے جب اسے دیکھا اس کے دل پہ بھی اثر ہو گیا. اس نے 1 مہینے لگاتار کہا, اے اللہ اس گندی عورت سے بچا لے, اس بری عورت سے بچا لے, اس کے دل, میرے دل سے اس کا خیال نہیں نکلتا. وہ عبادت گزارتا, ایک مہینے لگاتار کہتا رہا, مگر اس کا اوپر کچھ نہیں ہوا, اس کا دل اور بے قرار رہا, اس کے گھر چلا گیا. تبھی تو حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ جو ہے نا اس فعل بد کو کر جاتی ہے, اس فعل بد کو کر جاتی ہے شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. توجہ کرو میری طرف. وہ اس عورت کے پاس ایک دن آ گیا اپنا سب کچھ بیچ کے, کہنے لگا میں تیرے عشق میں گرفتار ہوں, اور جب سے تجھے دیکھا ہے کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا. 1 مہینہ ہو گیا. اس نے کہا اچھا, کہا تو پھر پیسے لے لیے اس نے, کہا رات کو آ جانا. وہ رات کو گیا. کمرے میں جب پہنچا نا لڑکی کے پاس تنہائی میں, تو لڑکی اس کے قریب اور یہ لڑکے قریب. تو اس نے جب لڑکی نے جب اس کے ہاتھ رکھا نا تو یہ کانپ گیا اور یہ پسینے میں نہانے لگا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں جا رہا ہوں. کہ طبیعت تو یہاں ٹھیک ہو جاتی ہے اچھوں کی, تو یہاں تو غم کے مارے ہی آتے ہیں میرے کوٹھے پر, تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. کہ صحیح پوچھنا چاہتی, کہاں؟ کہ صحیح پوچھنا یہ چاہتی ہے. تو سن, جب تو نے میرے ہاتھ لگایا تو مجھے یاد آیا کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں تیرے ہاتھ لگا رہا ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. بس یہ کہہ کے بولا میں جا رہا ہوں. اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اللہ کے دیکھتے ہوئے برا کام کروں. وہ تو چلا گیا. وہ جب چلا گیا نا, توجہ, وہ جب چلا گیا نا تو یہ رو گئی, اس کے دل پہ اثر ہو گیا. وہ اپنے آنسوؤں سے اس کا دل ہو گیا. بولی اے اللہ میں تو اتنی گنہگار ہوں. ایک دن آیا تھا, اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. میرے مالک میں کتنی گنہگار ہوں, مجھے تو پوری زندگی ہو گئی. روتی رہی, کام بند کر دیا, روتی رہی. کسی نے ایک دن کہا موسیٰ کے پاس چلے جا. موسیٰ تقریر کر رہے تھے, جیسے میں بیٹھا ہوں نا ویسے ہی موسیٰ تقریر کر رہے تھے, اور ایک آدمی آیا, کہنے لگا فلاں گندی وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے, تب آئے. آپ نے بھگا اسے, میرے پاس کیوں آئی ہے؟ اس نے یہ سن لیا, وہ بے وقوف تھا, اس نے بیچ مجمع میں کہہ دیا. اب وہ نے سن لیا, وہ چلی گئی, دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا. موسیٰ تو مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے. یہ بتا اگر موسیٰ نے بھگا دیا تو میں یہاں آ گئی, اب تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ ساری کائنات تو تیری ہے, مجھے معاف کر دے میرے مالک. اگر پھر وہ رو کے پھوٹ کے رونے لگی, کہنے لگی مالک اگر میرے جیسی کمین گھٹیا عورت کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. یا اللہ یہ بتا میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ مجھے معاف کر دے میرے رب, مجھے معاف کر دے میرے رب. میں گنہگار ہوں, پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی. اے میرے مالک مجھے فضل کر دے, مجھ پہ مہربانی کر دے, مجھ پر رحم کر دے. وہ روتی رہی. دروازہ ہلکے سے دھک دھک ہوا. بولی کوئی گراہک آیا ہے, دروازہ کھولوں گی نہیں. اے میرے مالک مجھے بچا لے, یہ کوئی گراہک ہے مجھے برباد کر دے گا. میں پھر گندہ نہیں ہونا چاہتی. مگر پھر دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو اس نے ڈر کے کہیں دروازہ ٹوٹ نہ جائے. دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگی آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا, آپ کیوں آ گئے؟ موسیٰ نے کہا مجھے کیا پتا, اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی تھی نا, اس کے مالک نے آنسوؤں کو قبول کر لیا ہے, آنسوؤں کو قبول کر لیا ہے. اس کے آنسوؤں سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ دھو دیے, سارے گناہ دھو دیے. موسیٰ سے کہنے لگی وہ اتنا کریم ہے کہاں, اتنا کریم ہے کہاں, وہ اتنا ہی کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اپنے کریم رب کی طرف پلٹ جا. یاد رکھ 4 لوگ تجھے قبر میں ڈال کے آئیں گے, پھر توبہ کا کوئی وقت نہیں ہوگا. آج اپنے رب کو منا لے. وہ عورت بولی اتنا کریم ہے کہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. کہاں؟ تو بولی اب میں اس آدمی کے پاس جا رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے توبہ ملی ہے. اس کے پاس گئی, 2 مہینے میں ملا. جب اس کے گھر گئی, اس نے دروازہ کھولا, ایک دم بے ہوش, بلکہ دل کا دورہ پڑ کے مر گیا. یا اللہ یہ تو ایک بار دکھائی دی تو ایمان کمزور ہو گیا تھا, یہ تو میرے گھر ہی آ گئی, دل کا دورہ پڑ کے مر گیا وہ نیک آدمی. مگر اس کی پوری کہانی اس کے گھر والوں نے سنی, اور اس آدمی کے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کی, اور اس عورت کے پھر 7 بچے ہوئے. اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنایا. اللہ بڑا کریم ہے, معاف کرنے والا ہے. اس محفل میں آ کر کے ہمارے مفتی صاحب نے اور علماء نے, لوگوں نے محفل سجائی. کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کرا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور دیکھ رہے ہیں میرے آقا.
مدینے والے سرکار جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کی کہ اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، اسی نبی کے لیے کون گردن کٹا دے گا؟ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، نیچے ہاتھ کر، جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے وہ کھڑے ہو جائیں، جو آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، وہ نوجوان جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں،